بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. 2 دن سے ہم اپنے مرشد محسن عارف باللہ حضرت ڈاکٹر محمد علی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات سنا رہے تھے جو کتاب کی شکل میں چھپے ہوئے ہیں. اور خیال تھا کہ کل جو ہم نے سنایا ہے بس وہ اس کے بعد پھر ہم معاصر حکیم الامت کا کچھ حصہ شروع کریں گے، لیکن خیال آیا کہ ایک ملفوظ اور بڑی اہمیت کا ہے اور اسی میں میرے مرشد حضرت عارفی میں یہ ملفوظ ہے. حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال کیا کہ اس کو بھی سنا دیا جائے. اور پس منظر اس ملفوظ کا یہ ہے کہ بہت سے حضرات ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن ان میں ایک افسردگی سی اور مایوسی کی سی کیفیت کبھی کبھی نظر آتی ہے، اور یہ کہتے ہوئے سننے میں آتا ہے کہ میں ہماری نمازیں کیا، ہمارے روزے کس کام کے، ہمارے ذکر و تلاوت کیسا. یہ مایوسی کی بات ہے، یہ مایوسی کی بات ہے. نہ ہونے سے تو ہونا بہتر ہے. اب ہمارے حضرت ڈاکٹر عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خاص مزاج یہ تھا کہ وہ اپنے خدام اور اپنے مریدین کے پاس مایوسی نہیں آنے دیتے تھے، مایوسی پاس میں آنے دیتے تھے، امید کی باتیں فرمایا کرتے تھے. بقدر فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی ہم تو ناقص تو ہیں ہی، ہر انسان ناقص ہے، کامل کون ہے؟ کامل تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو سراپا نقص ہی ہیں. ہم کتنی بھی عبادت کر لیں گے نقص تو ہوگا، اس میں کوتاہی تو ہوگی. تو آگے شان کریم رب العالمین کی ہے، وہ بخش دیں گے انشاءاللہ. تو امید رکھتی ہے کیونکہ اگر انہوں نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ نہ کیا ہوتا تو ہمیں یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت کی بھی توفیق نہ ہوتی. یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت کی توفیق دے دی انہوں نے، نماز پڑھنے کی توفیق دے دی ہے، روزہ رکھنے کی توفیق دے دی ہے، زکوٰۃ دینے کی توفیق دے دی ہے، حج کرا دیا ہے، عمرہ کرا دیا ہے، یہ تلاوت کی توفیق دے دی، ذکر اذکار کی توفیق دے دی، جو کوئی بھی نیک کام کرنے کی توفیق دے دی. یہ علامت اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے. اگر خیر کا ارادہ نہ کیا ہوتا تو کیا قیامت ہوتی، تو ہمیں توفیق یہ نہ ہوتی. بعد میں سے بات نکلتی ہے. یہ ملفوظ تو میں سناؤں گا، مگر اسی سے متعلق ایک اور بات والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آ گئی. جب اللہ تعالیٰ نے ہمارا پہلا حج کروایا، سن 64 ہے یہ عیسوی، سن 64 عیسوی، یہ حج والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا. بہت پرکیف حالات تھے، نماز میں عجیب لطف تھا، سجدوں میں، دعاؤں میں، تلاوت میں، ہر عمل میں عجیب کیف تھا. مکہ معظمہ میں بھی، مدینہ طیبہ میں بھی، اور بیان نہیں کہہ جا سکتا اس سرور اور کیف کا. پہلے حج میں ہوتا نہیں ہے انسان کو. اگلے سال پھر اللہ تعالیٰ نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی حج پر بھیج دیا. وہاں ایک کانفرنس، اس وقت اب کانفرنس 65 میں سرکاری رابطہ عالم اسلامی کے تحت میں ان کے مرافق، والد صاحب کے مرافق کے طور پر گیا تھا. اب وہاں اس میں کانفرنس رات کو، کبھی رات کو ہو رہی ہے، تراویح کے بعد 2 بجے ختم ہوئی،
کبھی صبح کو ہو رہی ہے، کبھی ظہر کے بعد ہو رہی ہے، اور پھر سرکاری شخصیات سے ملاقاتیں، علماء کی ملاقاتیں، تو اس میں یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا مکہ معظمہ۔ میں نے ہمارے استاد حضرت مولانا قاری حیات اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ناظم اعلیٰ کے دارالعلوم ہمارے دارالعلوم کراچی کے، وہ بھی حج میں تھے، وہ اپنے طور پر سرکاری مہمان کے طور پر نہیں، اپنے حج میں گئے ہوئے تھے، روزانہ ملاقات ہوتی تھی۔ خیر یہاں تک کہ کانفرنس ختم ہو گئی، مگر ملاقاتوں کا سلسلہ چلا، کہیں یہاں دعوت وہاں دعوت۔ میں نے مولانا قاری حیات اللہ صاحب سے کہا کہ حضرت یہاں تو نماز میں مزہ ہی نہیں آ رہا ہے، اس مرتبہ تو پتہ نہیں کیا قصہ ہے۔ تو انہوں نے رونی حال سا بنا کر منہ کہا کہ یہ تو میری بھی کیفیت ہے، اور ان بڑے میاں سے کہو، والد صاحب سے کہو۔ تو والد صاحب سے کہنے کی ہمت نہ پڑی تھی، یہاں تک کہ پھر سوچا کہ چلو یہاں مکہ معظمہ میں تو یہ اجتماعات ہیں، ملاقاتیں ہیں، میٹنگیں ہیں، دعوتیں ہیں، مدینہ طیبہ میں یکسوئی ہوگی اور وہاں خوب مزہ آئے گا عبادت۔ وہاں پہنچ گئے، مگر اب وہاں جا کر بھی وہ بات ہی نہیں جو پچھلی مرتبہ مدینہ طیبہ میں حاصل ہوئی تھی نماز میں۔ نہ نماز میں کوئی خاص مزہ آئے، نہ تلاوت میں، نہ دعاؤں میں، نہ تسبیحات میں۔ قاری حیات اللہ صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ حضرت ہم تو سمجھ رہے تھے مدینہ طیبہ آ کر کچھ حالت بہتر ہو جائے گی، یہاں تو یہی حالت ہے۔ تو انہوں نے پھر ویسے ہی رونی حال منہ بنا کر کہا کہ بھائی یہ تو میرے اوپر بیت رہی ہے، بڑے میاں سے پوچھو، بڑے میاں سے بات، والد صاحب سے۔ پھر ہم زور کی نماز کو میں والد صاحب کے ساتھ جا رہا تھا مسجد نبوی کی طرف، تو راستے میں نے کہا میں والد صاحب کو بھیا جی کہتا، تو خیر میں نے کہا کہ ایک کیفیت ہے، بہت پریشان ہے، مجھے کہیں ایسا تو نہیں خدا کا قہر تو نہیں میرے اوپر کہ اس پچھلی مرتبہ حج میں آئے تھے تو اتنا لطف تھا، ہر چیز میں عبادت میں دل لگتا تھا، عبادت کرنے کو جی چاہتا تھا، اب وہ بات ہی نہیں ہے، نہ مکہ معظمہ میں تھی نہ اب یہاں ہے، کہ میرے اوپر خدا کا یہ قہر تو نہیں ہے۔ یہاں آ کر بھی میری حالت یہ ہے کہ نماز میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی، کوئی شوق نہیں نظر آتا۔ وہ فقیر تھے، وہ اونچے درجے کے صوفی اور ولی اللہ تھے۔ فرمایا اگر خدا کا قہر ہوتا تم یہاں آ سکتے تھے؟ اگر خدا کا قہر ہوتا یا آ سکتے، تمہاری نجات تھی کہ مدینہ طیبہ میں آ کر قدم بھی رکھ سکتے۔ اللہ نے فضل فرمایا ہے، خیر کا ارادہ فرمایا تو تمہیں یہاں پہنچا دیا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ بس یہ کیفیت تھی کہ دل کی کیفیت رہی تھی۔ اب جو مسجد میں پہنچے تو بس وہی دوڑ لو واپس آ گیا دوبارہ، وہی مزہ، وہی لذت، وہی کیف اور عبادت کا شوق اور انتھک عبادت کرنے کو جی چاہیے۔ بزرگوں کی صحبت اور رہنمائی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات آدمی مایوس ہونے لگتا ہے تو شیخ جو ہوتا ہے مایوسی سے نکالتا ہے اور امید کے راستے دکھاتا ہے۔ اب سنیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنی کوتاہیوں پر ضرور نظر کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، نماز میں جیسا خشوع اور خضوع ہونا چاہیے ہمارے کہاں ہمیں نماز میں خشوع اور خضوع، جیسے اطمینان کے ساتھ بالکل سنت کے ڈھانچے میں ڈھلی ہوئی نماز ہونی چاہیے، اس کی توفیق ہمیں شاذ و نادر کبھی نصیب ہوتی ہے۔ یہی حال ذکر کا، یہی حال تلاوت کا، ہماری تلاوت میں تجوید کی غلطیاں ہوتی ہیں، ادائیگی کی غلطیاں ہوتی ہیں، تو کوتاہیاں تو بلا شبہ ہیں۔ روزے کے اندر بھی ہم سے پتہ نہیں کتنے گناہ ہو جاتے، بہت سارے گناہ ہو جاتے، چھوٹے ہی صحیح لیکن ہو جاتے۔ خدا نہ خاصا جھوٹ بول دیا،
کوئی وعدہ خلاف بھی کر دی، کسی کی تہمت لگا دی، کسی کو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، کسی کے ساتھ سخت کلامی کر لی بے ضرورت، بے حاجت، بے موقع. تو ہماری بلا شبہ کوتاہیوں پر نظر کرنی چاہیے. وہ تو کوتاہیاں روزوں میں بھی ہوتی ہیں، نماز میں بھی ہوتی ہیں، تلاوت میں بھی ہوتی ہیں، ذکر میں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ ہم خود کوتا ہیں، ہم خود ناقص ہیں، ہمارے کام بھی ناقص ہیں. باکمال ذات کو اللہ رب العالمین کی ہے اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جامع کمالات ہیں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ. تو فرمایا کہ اپنی کوتاہیوں پر ضرور نظر کرنی چاہیے. اگر جو آدمی اپنی کوتاہیوں پر نظر نہیں کرتا وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور تکبر ایسی خطرناک چیز ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایسی خوفناک چیز ہے. تو اگر آدمی اپنی کوتاہیوں پر نظر نہیں کرے گا تو متکبر ہو جائے گا. اللہ پناہ میں رکھے، وہ بھی جہنم کا راستہ ہے. تو فرمایا کہ اپنی کوتاہیوں پر ضرور نظر کرنی چاہیے، مگر اس میں اتنا انہماک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن امور صالحہ کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائی ان کا کفران نعمت ہونے لگے. اپنی کوتاہیوں پر ضرور نظر ہونی چاہیے، لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن نیک کاموں کی توفیق دی ہے، یہ بھی تو ایک نعمت ہے اللہ کی، اس کو کفران نعمتوں میں لگے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں روزوں کی توفیق دے دی، نماز کی توفیق دے دی، تراویح کی، تلاوت کی، ذکر کی، نیکی کاموں کی، جو کچھ کام کیا اس پر اپنی خوشی کا بھی، اپنے دل میں خوش بھی ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر بھی ضرور کرنا چاہیے. نعمت ہے اللہ کی. البتہ ساتھ ساتھ اپنی کوتاہیوں پر بھی نظر ہونی چاہیے. اس کے بارے میں اللہ سے کہتے کہ جو کوتاہیاں ان کو معاف کر دیجیے، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو معاف کر دیجیے. یہ جو توفیق آپ نے دی اس کا اللہ تعالیٰ آ گیا آپ کو بہت شکر. قرآن کریم کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت تمہیں دی ہے، نماز کی، روزے کی، اعتکاف کی، ذکر کی، تسبیح کی، توفیق دی، صدقہ خیرات کی، اس کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریے. اللہ آپ کا شکر ہے. اگر یہ بھی نہ ہوتا تو کیا قیامت ہوتی؟ یا اللہ آپ کا شکر ہے. ہاں البتہ یا اللہ اس میں جو کوتاہیاں ہیں ان کو معاف کر دیجیے.